عطا فرمائے، قربانی کا وہ جذبہ عطا فرمائے کہ جو مطلوب ہے، اور اللہ کی خاطر ہم سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کے حکم کے پابند بن جائیں، تو ہمارا بہت جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب حل ہو سکتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کا نظام قائم کر دیں تو یہ آپس کی نفرتیں، یہ لڑائی جھگڑے، یہ ناانصافیاں، یہ ظلم، یہ فساد زمین سے ختم ہو جائے، آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اور زمین بھی خزانے اگلے۔ ہمارا مملکت خداداد پاکستان اسی وعدے کی بنیاد پر وجود میں آیا کہ ہم یہاں پر اللہ کا نظام قائم کریں گے۔ تقریباً 76 سال ہو گئے ہیں لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا، اور جو طبقہ ہمارے ملک میں حکمران طبقہ ہے، جو سیاسی جماعتوں کی صورت میں بھی، مقتدر قوتوں کی صورت میں، وڈیروں جاگیرداروں کی صورت میں، بیوروکریسی کی صورت میں، اس پورے حکمران طبقے نے اور اشرافیہ نے ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا ہے، اور وہ منزل ہم نہیں پا سکے جس کی تمنا میں ہم نے یہ ملک بنایا تھا۔ اللہ کرے کہ یہ پاکستان اپنے اصل مقصد کو حاصل کرے تو یہاں رہنے والے سارے لوگ سکون میں آ جائیں گے اور سب کی خدمت ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ فریضہ جو قربانی کا ہے سب لوگ ادا کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آج شہر میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے گندگی بہت زیادہ پہلے سے موجود ہے۔ کچرا اٹھانے کا ایک نظام سندھ حکومت نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت بنایا، اور پچھلی حکومتوں نے، ان کی ڈسٹرکٹس نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، لیکن ان ایگریمنٹس کے مطابق عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میں یہاں نارتھ ناظم آباد میں رہتا ہوں، اور الحمدللہ جماعت اسلامی پر اس پورے علاقے نے، پورے ڈسٹرکٹ نے، شہر کے بڑے حصے نے اعتماد کیا ہے، اور ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز نے حلف لیا ہے۔ ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین موجود ہیں میرے ساتھ، ضیاء جامعی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں ٹاؤن کے، وہ بھی موجود ہیں۔ ان سب لوگوں نے یہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کام کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت تک چارج منتقل نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ 15 جنوری کو انتخاب ہوا، اور یہ انتخاب بھی 2.5 سال بعد ہوا۔ اگست 2020 میں پچھلے میئر کی مدت مکمل ہوئی تھی اور بلدیاتی اداروں کی، اور جنوری 2023 میں جا کر انتخاب ہوا، اور اس کے بعد 5 مہینے کے بعد میئر کا انتخاب ہو سکا۔ اس 5 مہینے میں پیپلز پارٹی نے یہ کام بھی نہیں کیا کہ 25 ٹاؤن کی بنیاد پر تمام چیزوں کو طے کر لیتے۔ اس وقت بہت ساری یوسیز کے آفس موجود نہیں ہیں، اس وقت بہت سارے ٹاؤنز کے آفیسز موجود نہیں ہیں، ٹاؤنز کے جو ذمہ داران ہیں ان کو گاڑیاں تک فراہم نہیں کی گئی ہیں، اور اسی طرح سے ڈپارٹمنٹ معلق ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود ہمارے 9 ٹاؤنز ہیں اور 87 یوسیز جو اس وقت موجود ہیں، ان جگہوں پر الحمدللہ ہماری پوری ٹیم، جماعت اسلامی کے تمام منتخب لوگ فیلڈ میں موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، اور آلائشوں کے اٹھانے کا جو اس وقت سلسلہ جاری ہے اس میں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اختیار نہ ہونے کے باوجود، چارج پوری طرح منتقل نہ ہونے کے باوجود اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور میں ان سب لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بلکہ جو بھی منتخب لوگ ہیں کسی بھی پارٹی کے، اگر وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اب تک وہ تمام چیزیں منتقل نہیں کی کہ جو 25 ٹاؤنز میں منتقل ہو جانی چاہیے تھی اور یوسیز میں ہو جانی چاہیے تھی۔ بدترین حالات سے دوچار ہیں اس وقت تمام یوسیز، دفتر بالعموم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، عملہ پوری طرح سے آتا نہیں ہے، جو عملہ دیا گیا ہے سویپنگ کا اور دوسری چیزوں کا وہ وقت پہ نہیں آتا ہے، وہ اپنا کام پوری طرح سے پراپر طریقے سے نہیں کرتا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اب ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ اپنے پرانے تجربے کی بنیاد پر اس پورے نظام کو وضع کر رہے ہیں اور اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کو چارج تو منتقل کریں۔ آج تک کی تاریخ میں ان کو اختیارات اور چارج منتقل نہیں کیا گیا ہے، جو بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ حلف لینے کے بعد اور اس کے بعد تمام جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ نظام شروع ہو گیا ہے، تو میئر صاحب جو جیسے بھی بنے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، مسلط کردہ ہیں، بہرحال ان کو اب یہ کام ہے کہ ان کی ہی حکومت ہے صوبائی، انہی کی حکومت ہے وفاقی، اور انہی کے پاس پورا بلدیہ ہے، بلدیہ کا پورا نظام ہے، اور وہی پہلے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں، تو کوئی کم چیز تو ہونی نہیں چاہیے تھی، گیپ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔
لیکن اس وقت بھی لوگ اپنے دفتروں کے لیے اگر مارے منتخب نمائندے پھر رہے ہیں تو اس میں سیدھی بات ہے کہ ان کی پرائرٹیز، ان کی ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے عملہ پوری طرح سے کام کرے۔ میں نے تمام اپنے ٹاؤن کے چیئرمین اور یو سی کے ذمہ داران، ان سب سے ہم نے ہدایت کی ہے کہ پوری طرح سے ان سے کوارڈینیشن کریں۔ کام کے معاملے میں ہم کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری کے خلاف کام نہ کرے، غلط کام نہ کریں، اور لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا میری توقع ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو عملہ ہے وہ تعاون کرے گا ہمارے تمام منتخب لوگوں سے اور عوام سے، اور اس کے نتیجے میں جیسا بھی صفائی ستھرائی کا آلائشوں کے حوالے سے نظام ہے وہ بہتر بنے گا۔ لیکن مجموعی طور پر شہر ایک کچرا کنڈی کی صورت میں موجود ہے، اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک ادارہ قائم کر کے اور باقاعدہ کمپنیوں سے معاہدہ کر کے پھر وہ کمپنیاں سبلیٹ کرتی ہیں، پھر وہ سبلیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیکیداری نظام ایک طریقے سے چل رہا ہے، اور یہ ہمارے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بجٹ کے طور پر جاتا ہے، لیکن عوام کو اس کا ریلیف نہیں مل رہا۔ اور آپ دیکھیں کہ کچرا اٹھانے کے نظام میں بھی ڈبل نظام چل رہا ہے۔ پرائیویٹلی بھی لوگ گھر سے جو کچرا اٹھایا جاتا ہے بعض علاقوں میں ان کے پیسے ادا کر رہے ہیں، جبکہ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ادارے کی ہے۔ ایک پائی بھی لوگوں کو نہیں دینی چاہیے اصولاً، لیکن اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے گھر کا کچرا نہیں اٹھے گا۔ گویا پیپلز پارٹی نے جو یہ معاہدہ کیا ہے اس میں عوام کے ٹیکسز کے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی لوگ پیسے جو ہے وہ گھروں میں دے رہے ہیں کچرا اٹھانے کا، جو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو کرپشن ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو لوٹ مار ہوتی ہے، آپ سب لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ بہرحال ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور کریں گے۔ آج یہ اجتماعی قربانی کے مرکز پہ ہم وزٹ کریں گے ابھی پورے میڈیا کے ساتھ۔ یہ جماعت اسلامی کے تمام رضاکار جو اس وقت یہاں موجود ہیں یا پورے شہر میں کام کر رہے ہیں، وہ اس وقت 2-3 طریقے سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو منتخب لوگ ہیں وہ تمام لوگ اس وقت صفائی ستھرائی اور آلائشیں اٹھانے کے نظام کو کوارڈینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا ان کے بس میں ہے۔ جو لوگ جماعت اسلامی کے اس کے علاوہ رضاکار ہیں اور کارکنان ہیں یا ہمارے سمپیٹائزر ہیں، وہ عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے قربانی کے جانوروں کی کھالیں الخدمت کو دیں، تاکہ الخدمت بہت سارے غریب لوگوں، مستحق لوگوں کا، جس کا ہم نے کل پوری طرح سے پریزنٹیشن دی تھی کہ کس طرح عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر۔ قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ تجربہ کار شخص سے جانور ذبح کروائیں۔ جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں۔ جانور ذبح کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں۔ قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ قربانی کے بعد خون پر چونا ڈالیں۔ قربانی کے آلائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں۔ جانوروں کے فضلے اور آلائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں۔ گندگی پھیلانے سے گریز کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے۔ اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310 377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔